اور ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آیت، کوئی ہمیں حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ بات موجود ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ کوئی آیت، کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، پورے حدیث، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو، بلکہ غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے۔ غصہ نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے، اس لیے کہ ہم غصے کی جب تعریف سامنے رکھیں کہ غصہ کس کو کہتے ہیں، یہ شروع میں ذکر کی میں نے کہ غصے کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خلاف اصول، خلاف ضابطہ، خلاف مفاد، خلاف مزاج کوئی بات دیکھ کر طبیعت میں تیزی آتی ہے، شدت آتی ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ اور اگر خلاف اصول بات ہوتا دیکھتا ہے، دس سے مس نہیں ہوتا، مزاج کے خلاف ہو گیا، ضابطے کے خلاف ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اندر بچے نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ نہیں ہو رہا، اس کو بچے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، بچیاں ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، گھر میں گناہ سب کر رہے ہیں، سر عام ہو رہے ہیں، اس کی طبیعت میں کوئی اچھا اثر، کوئی برا اثر، کچھ نہیں، اس کو آتے اس کیفیت کو عربی میں جبر کہتے ہیں، جبر، جس کا ترجمہ بزدلی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ کی ہے، اللہ کی پناہ مانگی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ یہ جبن کی کیفیت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی بری کیفیت کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھے اور اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی ہی نہ آئے، خلاف اصول، خلاف ضابطہ بات دیکھے، ادارے میں کام کر رہا ہے، محتاط اس کے جو مرضی کرے، اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ جبن کی کیفیت ہے، اور اتنی بری کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگی، انسان کو یہ کیفیت کیوں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ پینا ثواب کا کام ہے، غصہ حرام ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل غصہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اچھا والا، ایک برا والا۔ اگر انسان کو غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتا دیکھ کر، یہ غصہ اچھا ہے، لیکن اس پر بھی عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے، اس میں بھی اپنے آپ کو بیچ میں آپ کو تربیت کرتے ہوئے مارتے ہیں، اساتذہ اس کے اساتذہ، اسکول کے اساتذہ مارتے بچوں، ان سے پوچھے جائے کیوں مارتے ہیں تو کہتے ہیں تربیت کے لیے مارتے، حالانکہ قطعاً وہ تربیت کے لیے نہیں مارتے، ان کا منہ لال ہوتا ہے، رگیں پیلی ہوتی ہیں، آنکھیں ہو بی پی ہائی ہوا ہوتا ہے، مارتے وقت اصل میں وہ تشفی غیظ کے لیے مارتے، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے، تربیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جو ماں تربیت کے لیے ہوتی ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان غصے میں جب اچھا غصہ آئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر تب بھی عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے،
اور اگر اپنا ذاتی مفاد، ذاتی سوچ، ذاتی مزاج کے خلاف ہوتا ہے کہ غصہ ہے، وہ غصہ برا ہے، اس پر ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ اور ہم جب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ گزشتہ 8-10 دن میں جس کو غصے میں دیکھا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ برا والا غصہ نظر آتا ہے، اچھا والا غصہ تو شاید کہیں اکا دکا نظر آتا ہے۔ میری بات نہیں مانی، مجھے نقصان پہنچایا، مجھے نہیں کہہ دیا، مجھے بلا کر دیا، مجھے دیا، مجھے تکلیف پہنچائی، اپنی ذات۔ اور المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی وجہ سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں آیا، اپنی ذات کی وجہ سے مجھے برا غصہ ہو رہا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ایک واقعہ نہیں ہے پوری سیرت نبوی کا کہ اپنی ذات کی وجہ سے انتقام لیا۔ لیکن اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اگلا جملہ ہے جامع ترمذی کہ اگر حق کے خلاف ہوتا دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو حکم کے ٹوٹا ہوا دیکھتے، پھر کہ غصے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں غصے کے اثرات آتے تھے۔ جامع ترمذی میں ابواب القدر تقدیر کا باب ہے، اس کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے، جسے ہمارے معاشرے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں کسی نتیجے میں آج تک نہیں پہنچے، آج تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، ان کی اتنی سی تھوڑی اس علم کو نہیں احاطہ کر سکتی۔ تقدیر کا معاملہ چھوڑنا پڑے گا، جتنی فرد یہ بحثیں کرتے ہیں یہ اللہ کا علم جو اللہ نے طے کر دیا۔ تو صحابہ جھگڑ رہے تھے تقدیر کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے ان کو دیکھا تو وہ فرمایا کیا میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ کیا اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تم کر رہے منع کیا اور اس سے کیا، اور اس وقت راوی کے الفاظ پتہ کیا جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ انما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا، اتنا چہرہ لال سرخ ہو مصیبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات سے پہچان جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ناگوار ہوئی ہے۔ کہنا تھوڑی دور کی بات ہے، اتنے اور سے چہرے کو چہرہ شناس تھے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شناس، چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے تھے کہ یہ بات ناگوار ہوئی ہے، اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اچھا غصہ آئے اس پر نرمی طریقے سے عمل کرنا، اور برا غصہ آئے اس پر قابو پانا۔ اور اس برے غصے کو کیسے قابو پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، اس لیے کہ اگر اس غصے کی کیفیت کو ہم قابو نہیں پائیں گے، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان نہیں قابو پائیں گے، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، تو پھر ایسی صورت کے اندر سوائے فساد کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی غصے کی کیفیت ہے جس انسان کے اندر جتنا اچھا والا غصہ ہوتا ہے اتنا اس کے اندر شجاعت اور بہادری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جو بہادر شخص ہوگا اس کے اندر غصہ ہوگا،
جو شخص جتنا غصے والا زیادہ ہوگا اچھے غصے والا، اس وقت وہ اتنا عادل ہوگا، اتنا انصاف کرنے والا، اتنا بہترین جج ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحكم احدكم مربع، تم اس کوئی فیصلہ نہ کرے اس حال میں تو غصے میں فیصلہ نہیں کرے، غصے میں فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے جذبات پر عمل ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں نوجوانوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کا غصہ نکلتا ہے تو صرف ایک لفظ طلاق کو، بات بات پہ طلاق دے دینا معاشرے کا معمول ہے۔ اللہ کے بندے لاکھوں الفاظ ہیں، وہ اسے نکال دیں، اس لفظ کے نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بولتے بھی تین ہیں غصے میں آتے ہیں، تو وہ یہ بتا کہ تین ہے، اور غصے میں آ کر وہ تینوں کارتوس چلاتے تھے، تینوں فائر کرتے، پھر جاتے مفتی صاحبان کے پاس جانے سے کیا مفتی صاحب وہ غصے میں طلاق دے، مفتی صاحب ہی کہتے ہیں اگر تین دی ہیں تو ہو گئی تھی، پھر وہ بار بار کہتے ہیں مجھے غصے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مفتی صاحب نے بہت غصے میں کی، مفتی صاحب پھر کہتے ہیں ہو گئی تینوں، پھر آخر کار بہت اصرار کرتا ہے جب آپ بات کو سمجھے، میں نے اس سے بھر دنیا میں لڑائی ہوئی ہے، کہ مفتی صاحب پیار سے سمجھاتے ہیں، آرام سے سمجھاتے ہیں کہ لڑائی ہی میں اس سے ہی میں طلاق ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب آج تم نے بریانی بہت اچھی بنائی ہے، کباب بہت اچھی بنائے تو ایک طلاق، کہ مفتی صاحب سمجھاتے ہیں پھر پیار سے اس طرح کوئی طلاق نہیں دیتا، اس سے نہیں ہوتا، لیکن اس سے بتانا پائے اچھا، اور بہت سارے الفاظ ہیں بولنے پر، یہ لفظ انسان نہ بولے کبھی بھی، یہ آج نوجوانوں کو سمجھانے والی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ابغض الحلال عند اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ جب اللہ کو ناپسند ہے تو اس میں خیر کہاں سے ہو؟ اس میں خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان دوستیوں کو، رشتوں کو، تعلقات کو غصے میں توڑتا ہے، اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث قدسی ہے، بہت سمجھانا چاہیے معاشرے کے انسانوں کو، حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الرحم من الرحمن، رحیم عربی میں کہتے ہیں رشتے، خلقت الرحم من الرحمن، میں نے لفظ رحیم کو رحمان سے بنایا، اس میں بھی راحامی میں رحمان بڑا مہربان نہایت رحم کرنے کا، میں نے رحیم کو، لفظ رحیم کو رشتے میں نے رحمان سے بنایا، فمن وصلھا وصلتہ، جو ان کو جوڑ کے رکھے گا میں ان کو جوڑ کے رکھوں گا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی، فمن وصلھا وصلتہ، جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطعھا بترکہ، اور جو ان رشتوں کو توڑے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور انسان رشتوں کے اندر غصوں کا استعمال، غصے کے اندر رشتوں کو توڑنا انسانوں کا معمول بن چکا معاشرے میں، اور اسی طرح ان غصوں کی وجہ سے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل کرنا اور گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا معاشرے کا معمول، معاشرے کا معمول، اور وجہ یہ ہوتی ہے اس سارے طلاق کے معاملے میں، رشتوں کو توڑنے کے معاملے میں، بھائیوں سے ناراض ہونا، ماں باپ سے ناراض ہونا، غصوں میں آ کر اپنے کاروبار کو تباہ کرنا، اپنے دفتروں میں بے چینیاں پیدا کرنا، غصے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے۔ اصل میں کہ غصے میں جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے،
یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کرتا بھی ہے، توڑ بھی دیتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، برتن توڑتا ہے، وہ توڑتا ہے، کام توڑتا ہے، معاشرہ ہمارا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کسی اور شخص کو کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، چت کر مارا، پیچھا پیچھے گرایا، جو مارا، کوئی کمال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے لیس الشدید بسرعہ، کسی کو پچھاڑ دینا یہ طاقت کی نشانی نہیں ہے، یہ بہادر نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، طاقتور یہ شخص ہے جو اس بے لگام نفس کو قابو کر رہے ہیں، جو اس بکھرے ہوئے گھوڑے پر جس پہ سوار ہوتا ہے غصے کے وقت اپنے نفس کو اس پر قابو پا لیتا ہے، بڑا بہادر شخص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کل ماہر نفسیات بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں، اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی امراض سے محفوظ رکھے، کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اور جو شخص بالکل جنون کی کیفیت، یعنی اس پاگل پن کی انتہائی کیفیت شیزوفرینیا کہلاتی ہے، جس میں انسان کو کوئی خیر شر کی کمی نہیں رہتی، اللہ معاف کرے۔ ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ جو شخص غصے میں ہوتا ہے اس میں اور شیزوفرینیا پاگل مریض میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوائے ایک فرق کہ غصے والے شخص کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی ہوتی ہے، اور جو پاگل شخص ہوتا ہے اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس نہیں آتی، باقی کوئی فرق نہیں۔ غصے میں جو شخص ہوتا ہے وہ انجام کو نہیں دیکھتا، کیا ہوگا اس وقت کرو جو کرنا، انجام کو نہیں سوچتا کیا ہوگا۔ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے معاشرے میں۔ بیوی یہ نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے، شوہر نہیں دیکھتا آگے کیا ہوگا، ماں باپ گھروں کے اندر بہوؤں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے کوئی بات پہنچتی ہے، اس وقت غصے میں آ کر پورے گھروں کو تباہ کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، آگے کیا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے ذہن میں، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس لیے جو شخص بیچارہ بالکل ذہنی مریض ہوتا ہے اس میں اور غصے والے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق۔ نفسیات کہتے ہیں کہ اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی ہوتی ہے، پاگل شخص کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی نہیں ہوتی، جو واپس آتی ہے نا عقل اس غصے والے کی تھوڑی دیر بعد، بڑے بڑے جیدار دیکھے آخر کار شرمندہ ہو، بڑے بڑے جیدار دیکھے آخر کار شرمندہ ہو۔ عربی میں خوبصورت جملہ ہے، اسے والے شخص کو یہ ذہن میں رکھنا ہو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، 100% سچا جملہ ہے۔ اول الغضب جنون وآخرہ ندم، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے، غصے کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کا شرمندگی جب وہ 7 اپ کا جہاز اوپر اٹھتا ہے بڑا خوش لگتا ہے، کیا شاندار قسم کا جہاز نکلا، کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے حاجی بول تو زمین پہ گر گئی۔ اول الغضب جنون وآخرہ ندم، اسے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ کر دوں میں وہ کر دوں، اپنے عزت خراب کی، چیزیں توڑی، حالات خراب کرتی ہے، آخر ندم بالآخر شرمندگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے پر قابو پانے کے طریقے بتائے، آسان آسان طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برا والا غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ فرمایا یہ جو برا غصہ آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرے الفاظ سکھائے، دوسرا طریقہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم،
اس کا ترجمہ بندہ ذہن میں رکھے گا تو پتہ چلے گا غصے کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں. لا حول، گناہ سے بچنے کی طاقت حاصل نہیں ہوتی، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوتی الا باللہ، مگر اللہ سے. میں اگر اس کیفیت سے، بری کیفیت سے اگر بچ سکتا ہوں نا تو بچانے والا سے نہیں. دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. دو طریقے ہو گئے، ایک اعوذ باللہ پڑھا جائے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 3، مشکات شریف میں باب الغضب ہے، پورا باب قائم کیا صاحب مشکات نے حدیث میں، اور اس میں یہ سارے آداب لکھے کہ کچھ لوگ غصے میں ہو. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غضب احدکم اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس. اگر کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن چینج نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس. جب کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے. اور اگر وہ کوئی جگہ نہ ہو نا بیٹھنے لیٹنے کی تو انسان تھوڑی سی چہل قدمی کرنا ہے، کیونکہ غصے میں اعصاب اکڑ جاتے ہیں. مثلا سارے اعصاب اکڑ جاتے ہیں. کسی غصے والے شخص کو آپ پکڑ کر بٹھائیں دور سے، بیٹھو تو دیکھو کرسی پہ، وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، اس لیے اس کے اعصاب اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ خود بیٹھے گا نا تو وہ اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا کرے گا، تو بیٹھے گا تو اس کو غصہ کم ہو جائے گا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو بیٹھ جائے، کمی آ جائے گی اس سے. نمبر 4، اذا غضب احدکم فلیتوضا. جب تم کسی کو غصہ آئے تو وضو کریں، وضو کریں. آج کل دور جدید میں پوری سائنس بن چکی ہے، ہائیڈروتھراپی، سادہ پانی سے علاج، سادہ پانی بغیر کوئی دوائی بغیر کچھ ڈالے. جاپان میں تو یہاں تک دیکھا کہ وہ پیالے دیکھیے، بڑے بڑے پیالے رکھے نا، اوپر تک پیالے رکھے ہوئے، سادہ پانی اس میں ایک میں ذرا گرم، ایک ذرا تھوڑا سا، تھوڑا سا پھر تھوڑا سا گرم کرتے کرتے وہ کہتے ہیں بندے کو پہلے یہاں 5 منٹ یا بٹھاتے ہیں، 5 منٹ اس پیالے میں، 5 منٹ اس پیالے، 5 منٹ اس پیالے میں، یہاں تک کہ وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. صرف ساری ہڈیوں کو جوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں 40 دن شبنم کے نیچے رکھا ہوا پانی تھا سادہ، یہ ہڈیوں کو بہاتے ہیں، ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. سائنس ہے، کہانیاں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب غصہ آئے تو وضو کرو پانی. کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی بی پی ہائی ہوتا ہے، چہرہ لال سرخ. جب جسم گرم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بخار کے اندر کہ ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، بازو پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، اور پاؤں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، اس کا ٹیمپریچر جسم کا ذرا کم ہو. نہیں سنا سر غصے کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ جب غصے میں ہو تو وضو کرو. وضو کا اپنا نور ہے، وضو میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے، وضو سے غصہ کیسے کم ہوتا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث سنیے گا غور سے اور سوچیے گا. آپ سب حضرات آج وضو کر کے آئیں، آئندہ اگر جب وضو کریں تو یہ حدیث ضرور ذہن میں رکھیں. جامع ترمذی کے شروع کے دوسرے باب کی پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب ما جاء فی فضل الوضوء کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آگے حدیث میں الفاظ بڑے عجیب ہے. فرمایا کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو وضو کرنے کے بعد اللہ اسے گناہ کیسے ہونے دے گا، کسی کی بے عزتی کیسے ہونے دے گا؟ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان نسل اور گھروں میں رہنے والے افراد، کاروبار میں رہتے ہیں، باہر کی دنیا میں سو ٹینشن ہے، بہت غصے ہیں. لیکن اگر نبوی طریقے سے غصہ اس پر قابو پا لیا جائے تو پھر اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے. اور وہ نعمت یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے کہ انسان غصے پر قابو پائے نبوی طریقے سے جو بتائے طریقے.
اور زبان نہ چلائے، ہاتھ پاؤں نہ چلائے، یعنی کسی کو زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے، اور ان طریقوں سے اپنے غصے پر قابو پائے۔ گارنٹی ہے کہ اس بندے کے ذہن میں اللہ اس مسئلے کا حل ڈالے گا جس کی وجہ سے غصہ ہے۔ یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے۔ اور جو لوگ غصے میں بے عزتی کر دیتے ہیں، مار پیٹ گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے ذہن میں اللہ اس مسئلے کا حل ڈالتا ہے، لیکن اس وقت پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہو، اس نے جو کرنا تھا نا وہ کر لیا، اب کرنے کا فائدہ کوئی، اس حل پر عمل کرنے کا فائدہ کوئی۔ اللہ کا نظام، اللہ ہمیں غصے کے برے اثرات سے بچائے اور اچھا والا غصہ عطا فرمائے اور اس کے اوپر نرمی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا